بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے آپ کے سامنے ایک اہم کیس، اپنی نوعیت کا بالکل منفرد کیس اور تاریخ میں، عدالتی تاریخ میں یہ بالکل منفرد کیس ہے کہ جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک بینک نے ایک ایم پی اے کی نااہلی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ بینک جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ میاں منشا کا ہے، اور میاں منشا کا مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ قریبی روابط بھی ہیں، اور جبکہ جو ایم پی اے ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون کے ہیں، اور ان کی نااہلی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے۔ اور اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے جو کہ ارشد جاوید وڑائچ ہیں، انہوں نے اپنی کمپنی پنجاب انٹرپرائزز کے نام پر یہ بینک سے قرضہ لیا تھا، اور قرضہ انہوں نے مطلوبہ وقت میں ادا نہیں کیا، جس پر بینک نے اپنی جو متعلقہ لٹیگیشن تھی بینکنگ عدالت میں وہ بھی دائر کی، اور اس کے بعد عدالت نے ڈکری جاری کر رکھی ہے، اور انہوں نے یہ اس درخواست میں یہ بھی نشاندہی کی ہے کہ عدالت نے بینک کی درخواست پر یک طرفہ ڈکری 2 کروڑ روپے سے زائد کی جو ڈکری تھی وہ جاری کی ہے، اور اس ڈکری کے باوجود مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ارشد جاوید وڑائچ جو ہیں وہ بینک کی رقم ادا نہیں کر رہے، اور انہوں نے اس عدالت سے رجوع کیوں کیا ہے ان کی نااہلی کے لیے، کیونکہ یہ پہلے کبھی بھی کسی بینک نے اس طرح نہیں کیا کہ کسی ایم پی اے یا رکن پارلیمنٹ ایم این اے کی نااہلی کے لیے عدالت سے رجوع کیا گیا ہو کہ انہوں نے صرف قرض ادا جو ہے وہ نہیں کیا۔ یہ کیس اس وجہ سے منفرد ہے کہ اس میں انہوں نے آئین کے آرٹیکل 63(1)(n) کے تحت جو عدالت سے ریلیف مانگا ہے، اور آئین کا آرٹیکل 63(1)(f) جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجلس شورا پارلیمنٹ کا کوئی جو بھی فرد رکن ہو اور وہ بینک کی رقم ادا نہ کر رہا ہو اور قرض لیا ہو اور قرض ادا نہ کر رہا ہو، اور وہ قرض جو ہے وہ کم از کم 2 کروڑ روپے کا ہو اور یا اس سے زیادہ کا ہو، اور اس کی 1 سال تک جو ہے وہ واپسی نہ کی گئی ہو، تو وہ نااہلی کی زد میں آ سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی جو آئین کا آرٹیکل 63(1)(n) ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بینک سے مراد بینک یا کوآپریٹو سوسائٹی یا کوئی فنانشل ادارہ یا کوآپریٹو باڈی اس سے قرضہ لیا گیا ہو، اس کی رقم جو ہے وہ ادا نہ کی گئی ہو، تو اس کے تحت یا نہ کی گئی ہو، اور اس رکن پارلیمنٹ نے اپنے نام پر قرضہ لیا ہو یا اپنی بیوی کے نام پر قرض لیا ہو یا اپنے بچوں کے نام پر قرض لیا ہو، یعنی جو زیر کفالت افراد ہیں ان کے نام پر قرض لیا ہو، تو وہ قرض جو ہے وہ 2 کروڑ روپے یا اس سے زیادہ کا ہو، تو اور وہ ادا نہ کیا گیا ہو 1 سال کی مدت تک، تو وہ اس نااہلی کا مرتکب اس آئین کے آرٹیکل 63(1)(n) کا جو ہے وہ اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ اور اس میں انہوں نے یہ استدعا کی ہے کہ بینک کو عدالت نے ڈکری جو ہے وہ جاری کر دی تھی، لیکن عدالتی حکم کے باوجود انہوں نے جو مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں ارشد جاوید وڑائچ، انہوں نے بینک کی رقم جو ہے وہ ادا نہیں کی، اور عدالت نے بینکنگ عدالت سیالکوٹ نے ان کی ڈکری جو ہے ان کو قرض کی رقم جو ہے وہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس کی ایگزیکیوشن پٹیشن جو ہے وہ بھی ابھی زیر التوا ہے، لیکن بینک کی رقم جو ہے وہ ابھی تک ادا نہیں کی گئی، اور اس درخواست میں جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کیس کے حوالے سے جو ان کو نااہل کروانے کے لیے جو درخواست میں حوالہ دیا گیا ہے کسی کیس کا، وہ صرف ایک ہی کیس ہے جس میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو پاناما کیس میں نااہل کیا تھا، اور اسی کیس کا حوالہ جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ جیسے نواز شریف نے اپنے پاناما کیس میں اپنا اقامہ جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا تھا، اور سپریم کورٹ نے اسی بنیاد پر انہیں نااہل قرار دیا تھا اور انہیں اپنے عہدے سے برطرف ہونا پڑا تھا اور عہدہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑا تھا، اور وہ اسی کیس کا صرف اس پٹیشن میں ایک حوالہ دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کیس کا حوالہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا، اور اسی بنیاد پر یہ جو کیس جو ہے، اور جو بینک سے متعلق بینکنگ قوانین سے متعلق آئینی ماہرین ہیں، قانونی ماہرین ہیں، ان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ اپنی نوعیت کا بالکل منفرد ہے، اور تاریخ کا یہ پہلا کیس ہے کہ کسی رکن پارلیمنٹ کی نااہلی کے لیے کسی بینک نے جو ہے وہ عدالت سے رجوع کیا ہو اور ان کی نااہلی جو ہے وہ مانگی ہو اس درخواست میں، اور یہ درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے، اور بینک کی جانب سے یہ درخواست جو ہے وہ تمام دستاویزات لگا کر اس میں جو ہے وہ جمع کروائی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس میں، اور اس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے
ارشد جاوید وڑائچ کو آئین کے آرٹیکل 63(1) کے تحت نااہل قرار دیا جائے اور ان کا ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے اسپیکر صوبائی اسمبلی، الیکشن کمیشن اور دیگر جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن ہیں ان کو یہ حکم دیا جائے کہ ان کو جو مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی ہیں ان کو نااہل کیا جائے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور اس کے بعد جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو اس کے متعلق جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں گے۔